Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is properties and uses of some elements. تو آج ہم یونٹ نمبر 6 ایٹم اینڈ مالیکیولز میں نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے اور وہ ہے پراپرٹیز اینڈ یوزز آف سم ایلیمنٹس کے کچھ عناصر تو اس کے خصوصیات اور یوزز استعمالات آج ہم پڑھیں گے. پریویس کلاس میں پچھلے کلاس میں ہم نے کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس پڑھا تھا اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایلیمنٹس کو عناصر کو دو گروپس میں ڈیوائیڈڈ کیے گئے ہیں. ایک کو میٹل کہتے ہیں اور دوسرے کو نان میٹل کہتے ہیں یعنی دھات اور غیر دھات. تو اس میں ہم نے میٹل اور نان میٹل اس کے خصوصیات بھی پڑھے تھے, پراپرٹیز پڑھے تھے, اپیرنس, ڈینسٹی, میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ, کنڈکٹیوٹی, مائلیبلٹی اور میٹل اور نان میٹل کے ایگزامپل یہ بھی پڑھے تھے. تو آج ہم ایلیمنٹس کے عناصر کے خصوصیات اور یوزز پڑھے ہیں اور ہم نے پریویس جو کلاسز تھے اس میں ہم نے پیریاڈک ٹیبل کو ایکسپلین کیا تھا کہ پیریاڈک ٹیبل اس میں جو ایلیمنٹس ہے وہ رکھے گئے ہیں, اس کی کلاسیفیکیشن ہوئی ہے تو وہ نان میٹل اور میٹل میں ڈیوائیڈڈ کیے گئے ہیں. تو اس میں دونوں جو میٹل ہے اور نان میٹل ہے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ یوزفل ہے, بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو یہاں پر کچھ ایلیمنٹس وہ دیے گئے ہیں, اس کے پراپرٹیز اور اس کے استعمالات, اس کے یوزز بیان کیے گئے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے ہائیڈروجن. تو ہائیڈروجن یہ پیریاڈک ٹیبل کا سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے. تو اس کے ہائیڈروجن کے خصوصیات کیا ہے؟ تو ہائیڈروجن کا پہلا پراپرٹی یہ ہے کہ اٹ از اے ویری لائٹسٹ ایلیمنٹ, کہ یہ سب سے ہلکا ایلیمنٹ ہے, سب سے ہلکا عنصر ہے. اس کے علاوہ یہ کلر لیس ہے, آرڈر لیس ہے اور ٹیسٹ لیس ہے, کیونکہ اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے, اس کے کوئی بو بھی نہیں ہے, اسمیل بھی نہیں ہے اور یہ کلر لیس ہے, اس کا کوئی رنگ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہائیڈروجن یہ نان ٹاکسک ہے یعنی یہ زہریلی ایلیمنٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ آخری پراپرٹی یہ ہے کہ اٹ از ان گیشیس فارم, کہ یہ گیشیس فارم میں ہے, گیس کے حالت میں ہے. تو یہ سب اس کے پراپرٹی ہے کہ ہائیڈروجن یہ لائٹسٹ ایلیمنٹ ہے. اس کے علاوہ کلر لیس ہے, آرڈر لیس ہے, ٹیسٹ لیس ہے, نان ٹاکسک ہے اور گیشیس فارم میں ہے. تو یہ سب اس کے پراپرٹی ہو گئے, اس کے خصوصیات ہو گئے کہ ہائیڈروجن جو ایلیمنٹ ہے اس کے کیا خصوصیات ہے. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کے خصوصیات ہیں. اس کے علاوہ یوزز یعنی ہائیڈروجن کو ہم کن مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, تو اس کے یوزز کیا ہے؟ تو ہائیڈروجن اس کا پہلا یوز یہ ہے کہ اٹ از یوز ایز اے فیول, کہ ہم انہیں ایندھن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں, یوز ایز اے فیول. اس کے علاوہ ہائیلی فلیمیبل کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ جلدی آگ پکڑتا ہے. تو ہم انہیں ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ایندھن کے طور پر اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ جلدی آگ پکڑتا ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر یوز فار مینوفیکچرنگ فرٹیلائزر, کہ کھادیں جو فرٹیلائزر ہے اس کو مینوفیکچر کرنے کے لیے اس کے بنانے میں بھی ہائیڈروجن استعمال ہوتا ہے, یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ تھرڈ نمبر تو یوز فار پریپیرنگ ویجیٹیبل گھی, جو بناسپتی گھی ہے اس کے بنانے میں بھی ہائیڈروجن جو ایلیمنٹ ہے یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ آخر نمبر یوز فار ویلڈنگ پرپسز, کے ویلڈنگ کے مقاصد کے لیے بھی ہائیڈروجن جو ایلیمنٹ ہے یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس کے یوزز, اس کے استعمالات ہو گئے کہ ہائیڈروجن کے یوزز کیا ہے. تو پہلا یہ کہ ہم ایندھن کے طور پر استعمال کرتے کیونکہ یہ ہائیلی فلیمیبل ہے. اس کے علاوہ فرٹیلائزرز میں یعنی کھادوں میں بھی ہائیڈروجن استعمال ہوتا ہے. ویجیٹیبل گھی کے پریپیرنگ میں, اس کے تیاری میں بھی ہائیڈروجن ایلیمنٹ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ یوز فار ویلڈنگ پرپسز, کے ویلڈنگ کے مقاصد کے لیے بھی ہائیڈروجن ایلیمنٹ ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہائیڈروجن کے پراپرٹیز اور اس کے استعمالات کے یوزز تھے.
تو پراپرٹیز اور یوزز ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے آکسیجن۔ تو آکسیجن یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، پیریاڈک ٹیبل میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کے کئی استعمالات ہیں۔ ہم انہیں کئی مقاصد کے لیے آکسیجن گیس جو ایلیمنٹ ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب آکسیجن کے پراپرٹیز، اس کے خصوصیات کیا ہے؟ تو اس کا پہلا پراپرٹی یہ ہے کہ یہ کلر لیس ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بلیو ان لیکوڈ فارم کہ جب آکسیجن یہ لیکوڈ فارم میں یہ کنورٹ ہو جائے تو اس کا کلر پھر بلیو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آڈر لیس ہے، ٹیسٹ لیس ہے، نان ٹاکسک ہے اور گیشیس فارم میں موجود ہوتا ہے۔ یہ سب اس کے پراپرٹی ہے کہ اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی اسمیل بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آکسیجن ایلیمنٹ ہے اس کا ٹیسٹ ذائقہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ نان ٹاکسک ہے، یعنی زہریلی گیس نہیں ہے، زہریلی ایلیمنٹ نہیں ہے، اور جو آکسیجن ایلیمنٹ ہے یہ گیشیس فارم میں ہے، گیس کے فارم میں ہے، گیس کے شکل میں ہے۔ تو یہ اس کے پراپرٹیز، اس کے خصوصیات ہو گئے۔ اب اس کے یوزز کیا ہے آکسیجن کے؟ تو آکسیجن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ تو سب سے پہلا استعمال اس کا یہ ہے کہ یوز بائی اینیمل اینڈ پلانٹ فار ریسپائریشن، کے جانور اور پودے ریسپائریشن کے لیے آکسیجن استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوز فار ویلڈنگ اینڈ کٹنگ میٹلز، میٹل کو ویلڈ کرنے کے لیے یا اس کو ٹکڑوں میں تبدیل کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے ہم آکسیجن ایلیمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا یوز یہ ہے کہ جو سی ڈائیورس ہوتے ہیں، جو سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، تو وہ اس ایلیمنٹس کو دوسرے گیسز کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں اور انہیں سلنڈر میں رکھتے ہیں، تو وہ ریسپائریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں جب یہ سی میں، سمندر میں چلے جاتے ہیں۔ تو سیکنڈ نمبر آکسیجن ایلیمنٹس ہیں، تو اس کے پراپرٹیز اور استعمالات ہم نے پڑھ لیے کہ یہ بھی کلر لیس، آڈر لیس، ٹیسٹ لیس، نان ٹاکسک اور گیشیس فارم میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے استعمالات بھی ہم نے پڑھ لیے کہ ریسپائریشن کے طور پر پلانٹ اور اینیمل استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈنگ اور کٹنگ پرپسز کے لیے اور سی ڈائیورس ریسپائریشن، بریتھنگ کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ نمبر جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے ہیلیم۔ تو ہیلیم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب ایلیمنٹس ان کو میٹل اور نان میٹل میں ڈیوائڈڈ کیے گئے ہیں۔ تو ہیلیم یہ نان میٹل ہے، ہیلیم یہ نان میٹل ہے، کیونکہ نان میٹل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں زیادہ تر گیسز ہوتے ہیں، جو نان میٹلز ہے اس میں زیادہ تر گیسز ہے۔ تو ہیلیم اس کے پراپرٹیز کیا ہے؟ تو سب سے پہلا پراپرٹیز کا یہ ہے خصوصیت کہ یہ نان میٹل ہے، یہ غیر داد ہے۔ اس کے علاوہ لائٹر دین ایئر، کہ یہ ہوا سے بھی ہلکا ہے، لائٹر ہے۔ اس کے علاوہ کلر لیس ہے، آڈر لیس ہے، ٹیسٹ لیس ہے، کہ اس کا کوئی رنگ، اسمیل اور ٹیسٹ یعنی ذائقہ نہیں ہوتا ہے۔ بیسٹ کنڈکٹر آف ہیٹ، کہ اس میں ہیٹ بآسانی پاس ہو سکتی ہے، کنڈکٹ ہو سکتی ہے، تو یہ بیسٹ کنڈکٹر ہے۔ کنڈکٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چیز ہے جس میں ہیٹ اور الیکٹریسٹی یہ بآسانی پاس ہو سکتی ہے، ان چیزوں کو کنڈکٹر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیلیم یہ بھی گیشیس فارم میں ہے، گیس کے حالت میں ہے۔ تو یہ اس کے پراپرٹیز ہو گئے کہ ہیلیم یہ نان میٹل ہے، ہوا سے بھی ہلکا گیس ہے، بے رنگ ہے، اسمیل نہیں ہے اس کی، بے ذائقہ ہے اور گڈ کنڈکٹر ہے، بیسٹ کنڈکٹر ہے اور گیشیس فارم میں موجود ہے۔ تو یہ اس کے پراپرٹیز ہو گئے۔ اب اس کے استعمالات کیا ہے کہ ہیلیم ہم کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کا پہلا استعمال یہ ہے کہ ہیلیم آکسیجن کے ساتھ اس کا مکسچر بناتے، اس کا امیزہ بناتے ہیں اور انہیں ٹینکس میں یا سلنڈر میں رکھتے ہیں اور پھر سی ڈائیور سی کے اندر انہیں بریتھ کرنے کے لیے، سانس لینے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا پہلا استعمال ہو گیا۔ اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر کہ جو بالونز اور ایئر شپس ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہیلیم استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ لائٹ گیس ہے، سب سے ہلکا گیس ہے۔ تو بالونز میں
जो वेदर बालून्स होते हैं मौसम को मालूम करने के लिए, या एयर शिप्स होते हैं तो उसमें भी हीलियम गैस इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये सबसे हल्का गैस है, लाइट गैस है। इसके अलावा यूज़ इन द मेडिकल फील्ड के मेडिकल फील्ड में भी हीलियम गैस इस्तेमाल होता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स के लिए, यानी सांस के मसाइल को ऑब्जर्व करने के लिए, इसका मुशाहिदा करने के लिए ये हीलियम गैस ये हीलियम मेटल एलिमेंट इस्तेमाल होता है, सॉरी मेटल नहीं एलिमेंट इस्तेमाल होता है। तो हीलियम ये 3rd नंबर एलिमेंट है। इसके प्रॉपर्टीज़ और इस्तेमालात ये हमने पढ़ लिए कि इसके प्रॉपर्टीज़ और यूजेस क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर जो एलिमेंट है वो है सल्फर। तो सल्फर ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिन्हें हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो सल्फर ये भी नॉन मेटल है लेकिन सॉफ्ट होता है, नरम होता है। इसके अलावा ये भी ऑडरलेस है, यानी इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, और ये रंग में यानी इसका रंग होता है, इसका कलर होता है और वो येलो कलर का होता है, जर्द कलर का होता है। इसके अलावा जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये कलमी शक्ल में होता है, यानी क्रिस्टल फॉर्म में होता है। इसके अलावा इसके प्रॉपर्टीज़ में ये भी शामिल है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, कि इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये बासानी पास नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा इनसॉल्युबल इन वाटर है कि ये पानी में हल पजीर नहीं है, ये पानी में हल नहीं हो सकता है। तो ये इसके प्रॉपर्टीज़ हो गए, इसके हुसूसियात हो गए कि सल्फर जो एलिमेंट्स है इसके इस्तेमालात क्या है। तो आप लोग ये बता सकते हैं कि सल्फर ये नॉन मेटल है, ऑर्डरलेस है, येलो कलर का है, सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल के शक्ल में होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, और इनसॉल्युबल इन वाटर है कि ये पानी में हल पजीर नहीं है। इसके अलावा सल्फर के भी इस्तेमालात हैं, मुख्तलिफ़ मकासद के लिए हम सल्फर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका पहला इस्तेमाल ये है कि गन पाउडर में सल्फर इस्तेमाल होता है, या फायर वर्क्स तो उसमें भी साल्फर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सेकंड नंबर फर्टिलाइज़र्स में जो सल्फर एलिमेंट है इस्तेमाल होता है, या पंजिसाइड मतलब कि पंजिसाइड मीन के जर्म्स को ख़त्म करने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है उसमें भी सल्फर इस्तेमाल होता है, या जो इंसेक्टिसाइड होते हैं। तो इंसेक्टिसाइड ये वो दवाइयाँ होती हैं जो फसलों से इंसेक्ट को कीड़ों को ख़त्म करते हैं, तो उसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं। तो पंजिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स में सल्फर जो एलिमेंट है ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी सल्फर जो एलिमेंट है ये इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्रीम होते हैं तो उसमें भी जो सल्फर एलिमेंट है ये इस्तेमाल होता है। तो ये सल्फर एलिमेंट था, इसके प्रॉपर्टीज़ और इस्तेमालात हमने पढ़ लिए। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है सिल्वर। तो सिल्वर ये भी बहुत ज़्यादा अहम एलिमेंट है, मुख्तलिफ़ मकासद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए। तो इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो इसके प्रॉपर्टीज़ खुसूसियात ये है कि रिलेटिवली सॉफ्ट मेटल के सिल्वर ये मेटल है। बाकी जो हमने पढ़ लिए सल्फर, हीलियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये सब नॉन मेटल थे, तो सिल्वर ये मेटल है। इसके अलावा इसका कलर्ड होता है और वो वाइट होता है, एंड हैज़ अ लस्टर के इसमें चमक भी होती है। इसके अलावा एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट बआसानी पास हो सकती है। और आखिर में ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस हालत में सिल्वर जो एलिमेंट है ये होती है। तो सिल्वर इसके हुसूसियात हमने पढ़ लिए कि ये सॉफ्ट मेटल है, वाइट कलर का होता है और चमकदार होता है, लस्टर इसमें होती है, चमक होती है। इसके अलावा ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और सॉलिड फॉर्म में होती है। अब इसके इस्तेमालात क्या है, तो सिल्वर को हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसलन ज्वेलरी, कॉइन्स और टेबल वेयर बनाने में जो सिल्वर है ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा पेस्ट ऑफ सिल्वर के सोलर पैनल जो होते हैं जिससे हम बिजली हासिल करते हैं, तो इसमें भी जो सिल्वर एलिमेंट है ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा मिरर और ग्लासेस में जो शीशे होते हैं और ग्लासेस होते हैं, तो इसमें भी ग्लास
تو اس میں بھی جو سلور ایلیمنٹ ہے یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو سلور جو ایلیمنٹ ہے اسے بھی ہم مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے کچھ خصوصیات یعنی اس کے پراپرٹیز بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ایلیمنٹ اس کے پاس اس کے بعد ہے گولڈ یعنی سونا۔ تو گولڈ یہ بھی بہت زیادہ اہم ایلیمنٹ ہے۔ تو گولڈ جو ایلیمنٹ ہے یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ یوزفل ہے، مختلف مقاصد کے لیے ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو اب گولڈ اس کے پراپرٹیز کیا ہے، خصوصیات کیا ہے؟ تو پہلا ہے کہ یہ سافٹ میٹل ہے، بہت نرم داد ہے، یعنی گولڈ یہ میٹل ہے۔ اس کے علاوہ اس کا رنگ یہ یلو ہوتا ہے اور اس میں بھی لسٹر یعنی چمک ہوتی ہے، اور یہ بھی گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی کے اس میں ہیٹ اور الیکٹریسٹی یہ پاس ہو سکتی ہے، اور یہ بھی سولڈ فارم میں ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے پراپرٹیز خصوصیات ہو گئے کہ یہ سافٹ میٹل ہے، یلو کلر کا ہوتا ہے، اس میں چمک ہوتی ہے، اور گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی اور سولڈ فارم میں ہوتی ہے۔ اب اس کے استعمالات یوزز کیا ہے کہ ہم کن مقاصد کے لیے گولڈ کو استعمال کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہے کہ جیولری، آرنامنٹس اور کوائنس کے استعمال کے بنانے میں گولڈ یعنی سونا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک ڈیوائسز یعنی کمپیوٹر اور ٹیلی فونز، اس میں بھی گولڈ استعمال ہوتی ہے، یہ ایلیمنٹ استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈینٹسٹ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو کیویٹیز کو فل کرنے کے لیے جو دانت وہ خراب ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو فل کرنے کے لیے بھی گولڈ یعنی سونا یہ ایلیمنٹ استعمال ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس میں ہم نے مختلف ایلیمنٹس، اس کے پراپرٹیز اور اس کے استعمالات ہم نے پڑھ لیے، ہائیڈروجن، آکسیجن، ہیلیم، سلفر، اس کے علاوہ سلور اور گولڈ یہ ایلیمنٹ ہم نے پڑھ لیے، اس کے پراپرٹیز اور یوزز استعمالات۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے کہ رائٹ سم پراپرٹیز اینڈ یوزز آف ایلیمنٹ اینڈ آلسو میمورائز اٹ، کے کچھ ایلیمنٹس عناصر کے پراپرٹیز اور اس کے استعمالات لکھنے ہیں اور انہیں میمورائز بھی کرنا ہے۔ والسلام۔